افتخار شرازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں تو اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ جس انداز میں اس جنگ کو شروع کیا گیا کہ ایک طرف مذاکرات میں بڑے مثبت اشارے مل رہے تھے اور پوری دنیا پر امید تھی کہ یہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں گے، لیکن جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ گویا کہ فوجی اجتماع خطے میں دیکھا گیا امریکہ کی جانب سے، تو اس وقت سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ مذاکرات کی طرف یہ معاملہ نہیں جائے گا۔ جو بنیادی خواہش یا جو ضرورت اس وقت تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو وہاں پہ پڑ رہی ہے وہ رجیم چینج کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ عرصے میں وہاں پہ گویا کی کوشش کی گئی، اندرون خانہ بھی ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے اور رجیم چینج کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ سال بھی جو گویا کہ وہاں پہ حملہ کیا گیا اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پہ وہاں پہ رجیم چینج ہے، اس کے نتیجے میں ان کے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو عراق کے اوپر کسی زمانے میں حملہ کیا گیا تھا اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی بیان کی گئی تھی، وہ کہانی بھی بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی اور بنیادی مقصد وہاں پہ بھی صدام کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ اور کرنے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ عراق ایک غیر مستحکم ملک کے طور پہ وہاں پہ گویا کہ موجود ہے۔ اسی طرح ایران کے اندر بھی جو اس وقت کی قیادت ہے، حکومت ہے، گویا کہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ اور ان کے اتحادی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور جو ہم بات اس سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ اس خطے میں جو ان کے حمایتی گروپس ہیں، ملیشیاز ہیں، جیسے کہ عراق کے اندر ملیشیا ہے، اسی طرح حزب اللہ ہے، لبنان میں یا یمن میں حوثی مجاہدین ہیں، جو ہے کہ وہ بھی اس سارے عمل میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خیال یہ ہے حکومت امریکہ کا اور اسرائیل کا کہ جس طرح شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر کے اور وہاں پہ سابق داعش کے سربراہ کو بٹھایا گیا ہے، کہ جو اس وقت امریکی اشاروں کے اوپر چل رہا ہے اور پھر ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے، تو لگتا ہے ان کو یہی ہے کہ ایران کے اندر بھی اگر سابق رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے کو بٹھا دیا جائے گا تو جو پھر امریکی منشا اور مرضی سے ہی ملک کو چلائے گا، اور اس کے بعد پھر اس خطے کے اندر وہ گروپس کہ جن کو ایران کی طرف سے تائید و حمایت اور مدد حاصل ہے ان کو ختم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو دیگر پلاٹ تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت ہر قیمت پر امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج چاہتا ہے، اور یہ جو ٹارگیٹڈ حملے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بھی جو ان کی اعلیٰ سیاسی قیادت ہے، ان کی جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ٹارگیٹڈ ایکشن ہے، یہ ٹارگیٹڈ ایکشن بنیادی طور پہ وہاں پہ جو ایران کی اعلیٰ ترین قیادت ہے، جن میں ان کے جو گویا کے رہبر ہیں علی خامنئی صاحب، ان کے پھر ظاہر سی بات آپ نے دیکھا ہے کہ یمن میں بھی جو پچھلے عرصے میں کیا گیا کہ وہاں پہ ان کے وزیر اعظم کو پوری کابینہ سمیت گویا کہ شہید کیا گیا۔ تو یہی پیٹرن ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے اسرائیل ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ رول پلے کر رہا ہے، اور جو امریکہ کا کردار ہے وہ ایک سپورٹو اسٹیٹ کا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو مکمل تیاریاں اپنی ہیں وہ کر لی ہیں۔ پہلے تو ایسا تھا کہ B-52 طیارے اڑ کے آئے تھے کہیں سے امریکہ سے، لیکن اب کی بار 12 جنگی بیڑے اس وقت جو ہے کہ خلیج فارس میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو فوجی اڈے ہیں اس خطے میں امریکہ کے، وہاں پہ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنری، اور وہاں پہ بھی جو ان کے فوجوں کا اجتماع پہلے سے کہیں بڑھ چکا ہے۔ تو صورتحال بڑی گھمبیر ہے، اور ٹارگٹ وہی اچیو کرنا ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، رجیم چینج کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کیسا جواب آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ کا دائرہ کہاں تک پھیلتا ہے، یہ سارا ظاہر سی بات ہے، اب ان چیزوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ورنہ جو انٹینشن تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی وہ تو ظاہر بھی ہو چکی ہیں، اور ان کی اب ہمیں مینیفیسٹیشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کا دفاع کیسے کرتا ہے، اور پھر دنیا کے اہم ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران، چین ہو گیا یا روس ہو گیا، ان کی جانب سے اس معاملے پہ کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ اب جو عالمی فورمز ہیں اقوام متحدہ جیسے وہ تو ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں، اب ان کی تو کوئی بات نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ وہاں سے کنسرنز کو لے کے اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس سے زیادہ وہاں سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں نا آپ کے اس وقت صورتحال جو بنی ہے، کسی ایک ملک کی جانب سے بھی ایسا کوئی قدم ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ جس میں
کسی ایک عالمی فورم کو ہنگامی اجلاس بلایا جائے جہاں پہ اس معاملے کو ڈسکس ڈبیٹ کیا جائے، اور امریکہ اور اسرائیل سے یہ کہا جائے کہ ایک طرف جب اس سارے قضیے کی پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب عالمی فورم ریلیونٹ ہو جائیں اور جہاں پہ طاقت کی زبان میں بات کی جائے تو پھر وہاں پہ رولز آف دا گیم تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دیگر ممالک پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر جنگ گویا کہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف ایران متاثر ہوگا، بلکہ خلیجی ریاستیں پہلے مرحلے میں، پھر ظاہر سی بات اس کے بعد دنیا کی بہت بڑی ٹریڈ آپ نئے حرمت سے جو آئل ٹریڈ ہوتی ہے، انرجی کا کیریڈور ہے، وہاں سے اگر وہاں بلاکیڈ ہوتی ہے، وہاں پہ پرابلمز آتے ہیں تو یقینی طور پہ دنیا میں ایک انرجی کا کرائسس بھی آئے گا۔ اس سے پہلے ہم یوکرین روس وار کی شکل میں دیکھ چکے ہیں، تو اور زیادہ مسائل پوری دنیا کے لیے بڑھیں گے۔ تو اگر دنیا کے دیگر اہم ممالک کے سارے معاملے پہ خاموش رہتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ پھر ہم ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو دعوت دے رہے ہیں جس سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے، ایسے میں کہ جب ہم اپنے ویسٹرن بارڈر پہ ایک بہت بڑی جنگ شروع کر چکے ہیں، ایسے میں ایران پہ حملہ ہونا اور ایران کی گویا کہ صورتحال اس طرح گمبھیر ہونا یقینی طور پہ پاکستان کی بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگتی ہے، تو ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب ایران میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر وہاں پہ کانگریس کی اور قیاس کی سزا بنتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بڑی پریشان کن ایلیمنٹ ہوگا۔ تو سچویشن بڑی ایک ورس ہے، بڑی ٹینس ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک وار تھیٹر جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ نہیں گویا کہ بن پائے گا، یہ شروع ہوگا، اس کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ اور یہ اب اسپریڈ کتنا اس کا ہے، کتنا اس کی وسعت بھی اختیار کرتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیگر ممالک اس معاملے پہ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر اس ایگریشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو اب یہ میرا خیال میں وہ مرحلہ آن پہنچا ہے، کیونکہ اگر کسی نے اس سارے ایگریشن کو چیلنج نہ کیا تو لگتا یہ ہے کہ پھر دنیا انسٹیبل ہونے جا رہی ہے، جو یقینی طور پہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔